26 آیہ کریمہ نمبر 15 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ ووصینا الانسان، اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا، بوالدیہ احسانا، کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے۔ حملتہ، اٹھائے رکھا اس کو، امہ، اس کی ماں نے، کرہن، تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور پھر تکلیف جھیل کر اس کو جنم دیا، وحملہ، اور اس کا اٹھائے رکھنا، وفصالہ، اور پھر دودھ کا چھڑایا جانا، 30 شہرا، یہ 30 ماہ کی مدت ہے، حتیٰ یہاں تک، اذا بلغ، جب یہ پہنچ گیا، 40 اشدہ، قوت طاقت کو، وبلغ 40 سنہ، اور پہنچ گیا یہ 40 برس کو، قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکرا، کہ میں شکر کروں، نعمت کا، اس نعمت کا، التی انعمت، جو نعمت تو نے عطا کی، علیہ، مجھ کو، وعلی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو، وان اعمل صالحا، اور میں عمل کروں ایسے اچھے، ترضاہ، جو تیری رضا والے ہوں، واصلح لی فی ذریتی، اور یہ نیکی کا تصور میری اولاد میں بھی رکھ دے، انی تبت الیک، بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا، وانی من المسلمین، اور بے شک میں سب لوگوں میں تیری بارگاہ میں سر جھکانے والا ہوں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم دیا، اور اس کے لیے لفظ امرنا نہیں استعمال کیا گیا، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا امرنا الانسان، ہم نے انسان کو حکم دیا، ووصینا، وصیت اس کو کہا جاتا ہے جس کا پورا کیا جانا لازم ہو۔ وصیت عطمی کلام کو کہا جاتا ہے، وصیت ایک تاکیدی حکم کو کہا جاتا ہے۔ انسان جب مرنے سے پہلے کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کو نصیحت نہیں وصیت کہتے ہیں، کیا کہ یہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ یہ اس جانے والے کا آخری کلام تھا، اب مجھے اس کا پاس رکھنا ہوگا۔ اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہاں فرمایا، ووصینا، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا، بوالدی احسانا، کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ احسان کا لفظ حسن سے بنا ہے۔ حسن کس کو کہتے ہیں؟ نیکی بھی اور خوبصورتی کو بھی۔ کیا مطلب؟ خوبصورت ترین رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اختیار کریں، وہ کلام، وہ باتیں، وہ انداز اپنائے کہ جو دیکھنے والوں کو اچھے لگیں، خوبصورت لگیں۔ ایک ججمنٹ ہوتی ہے جو انسان خود کرتا ہے،
اور ایک ججمنٹ وہ ہوتی ہے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ یہاں مطالبہ ذاتی ججمنٹ کا نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک کام میں کر رہا ہوتا ہوں، میری اپنی نگاہ میں تو وہ اچھا ہے لیکن دوسرے کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہتر کر رہا ہوں لیکن دوسرے دیکھنے والے کہتے ہیں یہ بہتر نہیں ہے۔ یہاں ججمنٹ غیروں کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ دیکھنے والے کہیں کہ یہ درست ہے۔ اس تاکیدی بات کا ہم نے حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور پھر نیکی کرے، بہلائی کرے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ یہاں اس آیہ کریمہ کے ابتدا میں ماں کا ذکر 3 مرتبہ ہے۔ نمبر 1 ماں باپ کے ساتھ تاکید کا حکم دیا، پھر ماں نے اس کو اٹھائے رکھا، پھر تکلیف جھیل کر اس کو جنم دیا۔ یہ 3 مرتبہ ماں کا ذکر آ گیا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے، میرے اور آپ کے آقا جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پلاکوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا، حضور میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سائل نے یہ سوال کیا، میرے آقا نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا حضور اس کے بعد؟ فرمایا پھر تیری ماں۔ حضور اس کے بعد؟ فرمایا پھر تیری ماں۔ حضور اس کے بعد؟ فرمایا پھر تیرا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کا ارشاد فرمایا اور چوتھی مرتبہ باپ کا، اس آیا کی طرف اشارہ دیتے ہوئے کہ اللہ نے بھی 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا اور میرے آقا نے بھی ماں کا 3 مرتبہ حکم دیا۔ فرمایا نیک سلوک کے سب سے زیادہ حقدار وہ ماں ہے۔ کیوں؟ ماں کا رتبہ بلند ہے، ماں کی عظمت زیادہ ہے، ماں کا مرتبہ اور مقام بلند ہے۔ کبھی زندگی عملی میں تجربہ کر کے دیکھ لینا، باپ مر جائے تو ماں اولاد پھر بھی سنبھال لیتی ہے۔ کارخانوں کے چکر لگا کر، لوگوں کے برتن دھو کر، لوگوں کے کپڑے دھو کر، گھروں میں جھاڑو دے کر وہ اپنی اولاد کو پھر بھی پال لیتی ہے۔ کمانے والا باپ ہوتا ہے، لے آنے والا باپ ہوتا ہے، لیکن اگر ماں مر جائے تو باپ سے سارا کچھ ہونے کے باوجود اولاد سنبھالی نہیں جاتی۔ اللہ نے ماں کے اندر رتبہ ہی ایک ایسا رکھا ہے۔ اللہ نے ماں کو درجہ ایسا دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سنبھال لیتی ہے، اس لیے حسن سلوک کی سب سے زیادہ ماں مستحق ہے، باقی تمام اس کے بعد۔ حضرت معاویہ بن جہیمہ رضی اللہ تعالیٰ جوان تھے، خوبصورت تھے، اللہ نے قوت و طاقت دی تھی، جوانی بھی کمال کی دی تھی۔ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں مشورے کے لیے آیا۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں میرے متعلق؟ میں جہاد پر چلا جاؤں؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے نا، تو اپنی ماں کے پاس رہ، اس کی خدمت کر، تلواروں کے زخم کھا کر بھی تو جنت میں جانا ہے نا، تو اس کے پاؤں کے نیچے بھی تو جنت ہی ہے۔ فرمایا تلواروں کے زخم کھا کر جنت ہی جائے گا نا، شہید بن کر جنت جانا چاہتا ہے نا، کہ آسانی سے جنت چلا جاؤں؟ تو کہا ماں کی خدمت کر، اس کے پاؤں کے نیچے وہی جنت ہے جو تلواروں کے نیچے۔ فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر۔ جوان صحابی ہیں، جہاد کی افضل ترین عملی کاموں میں جہاد افضل ترین عبادت ہے، تاکیداً قرآن میں جہاد کا حکم دیا گیا، لیکن میرے آقا کریم نے صحابی کو جہاد سے روک کر کہا اپنی ماں کی خدمت کر۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جارانہ کے مقام پر حضور تشریف فرما تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کا گوشت لوگوں میں تقسیم فرما رہے، اونٹ ذبح کیا جارانہ کے مقام پر میرے آقا نے، اور وہ گوشت تقسیم فرما رہے۔ حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں میں نے ایک حیران کن واقعہ دیکھا، اچانک ایک خاتون آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ردائے مبارک، جو چادر مبارک رکھی ہوئی تھی اوپر، وہ زمین پر بچھا دی اور بچھا کر اس آنے والی خاتون سے کہا اس چادر پر بیٹھیے۔ یہ وہی چادر ہے جس کے لیے صحابہ ترسا کرتے تھے، یہ وہی چادر ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے مانگی تھی کہ میرے کفن میں دی جائے مجھے۔ حضور نے بچھا دی اور کہا اماں اس چادر پر بیٹھیے۔ حضرت ابو طفیل کہنے لگے مجھے اتنا رشک آیا اس بڑھیا پر، میں پوچھنے لگا لوگوں سے کہ یہ بڑھیا کون ہے جس کو حضور اتنی عزت دے رہے ہیں، تو یہ میری بات حضور کے کانوں تک پہنچ گئی۔ فرمایا ابو طفیل یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ جن کے لیے میرے آقا نے چادر بچھا۔ فرمایا یہ میری وہ ماں ہے کہ جس نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اکرام کیا اپنی اس ماں کا جس نے دودھ پلایا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت مالک بن ربیعہ الصاعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کیا حضور اگر میں اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کروں تو اس کا کتنا اجر ہے؟ اب اس کا سوال سننے کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ کامیاب ہو گیا۔ پہلے ہی ارشاد فرما دیا، فرمایا یہ کامیاب ہو گیا، اس کا نام آسمانوں پر لکھ دیا گیا۔ ابھی اس نے سوال پوچھا ہے حج کرنے گیا نہیں ہے، سرکار فرماتے ہیں کامیاب ہو گیا اور اس کا نام آسمانوں پر لکھ دیا گیا کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا اس نے سلوک کر رہا ہے۔ فرمایا سن یہ اجر ہے، ماں کی طرف سے حج کرے گا تو ایک حج کا ثواب تیری ماں کو اور 7 حجوں کا ثواب تجھے ملے گا، اور باپ کی طرف سے حج کیا تو ایک حج کا ثواب باپ کو اور 7 حجوں کا ثواب تجھے ملے گا۔ حسن سلوک پر، نیکی کرنے پر اتنا اجر اللہ نے رکھا ہے ماں باپ کے ساتھ کہ اس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کا ارشاد فرمایا۔ آج ہمارے نوجوان ماں باپ کی بات کو نہیں مانتے، آج ہمارے نوجوان ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بولتے ہیں، اونچی آوازیں نکالتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر کے اندر جو کبائر گناہ لکھے ہیں نا، ان میں یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی جانب غصے سے دیکھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ چیخنا چلانا تو دور کی بات ہے نا، ان کے سامنے اونچا بولنا تو دور کی بات ہے، فرمایا اپنے ماں باپ کی طرف غصے سے دیکھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بڑے گناہوں کی فہرست میں یہ گناہ بھی شامل ہے۔ نافرمانی تو بہت بڑا گناہ ہے نا، لیکن ان کی جانب غصے سے دیکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ مر جائیں تو اس کے بعد بھی ان کے کوئی حقوق ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا جا سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، سب سے پہلا سلوک کیا ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھ، ان کی نماز جنازہ پڑھ، ان کی تجہیز و تکفین و تدفین کر۔ میں بڑے دکھ سے کہا کرتا ہوتا ہوں کہ جب ماں یا باپ مر جائے نا تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں غسل کون دے گا، حالانکہ سب سے زیادہ حق یہ ہے باپ کو بیٹے غسل دیں، ماں کو بیٹی غسل دیں۔ امام راضی نے اس پر کتنا کمال کا جملہ لکھا، فرمایا اگر تمہارے باپ کے جسم میں کوئی عیب ہے ظاہراً جس کو ساری عمر لباس نے چھپا کر رکھا، اور آج تم غسل دینے کے لیے غیروں کو بلاؤ گے، غیروں نے وہ عیب دیکھا تو وہ تو اچھالیں گے، یہ تو اولاد ہی ہے نا جو اپنے باپ کے عیب کو چھپا سکتی ہے۔ اور اگر ماں کے وجود میں کوئی عیب ہوا
تو بیٹی کے سوا کوئی اور چھپا سکتی ہے؟ نہیں چھپا سکتی نا۔ تو کہا جب اللہ نے لباس کے ذریعے ساری عمر اس کے عیب کو چھپا کر رکھا، آج کیوں نشر کرنے لگے ہو؟ اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دو، اپنی ماں کو بیٹیاں غسل دیں، غیروں کے ہاتھوں میں مت بھیجا کرو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم غسال کو ڈھونڈتے کرتے ہیں۔ یہ حقوق ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد پر، ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوا جائے، تجہیز و تکفین کی جائے، اور میں اس کے بعد ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا مانگتے رہنا۔ ماں باپ کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا مانگنا۔ 24 گھنٹوں میں، یہ حدیث پاک ہے، 24 گھنٹوں میں جو شخص ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتا ہے نا روز، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنی دیر تک موت نہیں دے گا جتنی دیر تک اللہ اسے سچی توبہ کی توفیق نہ دے دے اور اس کا نام اہل جنت میں شامل نہ فرما دے۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ روز دعا مانگتا ہے کہ میرے اللہ میرے ماں باپ کو بخش، یہ اللہ نے یہ مقام عزت دیا ماں باپ، یہ مقام و مرتبہ دیا ماں باپ۔ فرمایا پھر استغفار کر اپنے ماں باپ۔ تیسرا کیا کر؟ فرمایا ان کے وعدوں کا پاس رکھ۔ اگر زندگی میں انہوں نے کوئی وعدے کیے ہیں، مثلا کسی مسجد کو چندہ دیتے تھے تو بھی دے، مدرسے کی خدمت کرتے تھے تو بھی کر، کسی یتیم کو پالتے تھے تو بھی پال، کسی بیوہ کی پرورش کرتے تھے تو بھی کر، کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا تھا تو بھی دے، ماں باپ کے وعدوں کو پورا کر۔ اور نمبر 4، ماں باپ کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کر۔ ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟ ہمارے یہاں ایک کلام بنا ہوا ہے اور سن کر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہم لوگ دین سے کتنے دور ہیں۔ کہتے ہیں ماں مر جائے تو مک گے پیکے، باپ مر جائے کہ مک گے دادکے۔ اسلام کہتا ہے ان سے اور تعلق گہرا کر، اور یہ کہتے ہیں مک جائے دادکے پیکے۔ اچھا دادکے پیکے کیسے مکاتے ہیں؟ وہ جی چاچا اب دھیان نہیں دیتا، وہ نہیں دیتا نہ صحیح، تو اپنا حق ادا کرنا، تو جاتا رہے، تو خبر گیری کرتا رہے، تو اپنے چاچا کو سلام کر، اس کے گھر جا، بار بار جا، تجھے دھکے دے کر بھی نکالے پھر بھی جاتا رہے۔ اپنا دامن صاف رکھو۔ اب چچا کا کردار چچا سے پوچھ لیا جائے گا قیامت کے دن، تو اپنا تو دامن صاف رکھ۔ خالائیں ہیں، خالائیں سے تعلق جوڑ کر رکھو، جی خالہ پوچھتی نہیں ہے۔ سنو میرے آقا کی حدیث، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے۔ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہتا ہے اتنا بڑا گناہ ہے بیان نہیں کر سکتا، اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہوا ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ حضور معافی کی کوئی راہ ہے میرے لیے؟ اب مجھے بتائیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کے بعد کوئی اور راہ چاہیے تھی کہ اگر گناہ کر بیٹھو تو محبوب کے پاس آ جاؤ، تو وہ محبوب کے پاس ہی تو بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن حضور سے ہی سوال کر رہا ہے کہ آیا میرے لیے کوئی معافی کا راستہ ہے؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا یہ تیرے سامنے اللہ کا حبیب بیٹھا اور کون سا راستہ چاہیے؟ اچھا نہ کر بیان گناہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرا گناہ معاف کر دے۔ تو حضور ارشاد فرما دیتے، بات بن جانی تھی نا، لیکن میرے آقا نے اس سے پوچھا تیری ماں ہے؟ میرے آقا نے پوچھا تیری ماں ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں جی ماں کا وصال ہو گیا۔ فرمایا تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا جی خالہ ہے۔ فرمایا جا اپنی خالہ کی خدمت کرنا، گناہ بیان کر، اللہ ویسے معاف کر دے گا۔ کتنا بڑا گناہ تھا کہ جو وہ بیان بھی نہیں کر رہا تھا، اتنا بڑا گناہ وہ کہتا ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اور میرے آقا نے فرمایا توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، جا خالہ کی خدمت کر، اللہ ویسے معاف کر دے گا۔ ہم یہاں ماں مر جائے تو پیکے مکا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی مک گئے پیکے۔ اے اللہ کے بندے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں باپ مر جائیں تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھو۔ یہ تو اس حدیث میں تو رشتہ داروں کا ذکر ہے نا جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک اور حدیث ہے دوستوں کا بھی پاس رکھو، اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ حضرت ابن عمر، یہی عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے شہزادے، یہ جا رہے تھے گدھے پر سوار ہو کر،
تو سامنے سے ایک بندہ آ رہا تھا، دیہاتی، گدھے سے نیچے آ گئے، گدھے کی رسی بھی اس کو تھام دی اور سر سے دستار اٹھائی وہ بھی اس کے سر پر رکھ دی۔ جو صحابی ساتھ تھے نا، انہیں کہا ابن عمر اور دیہاتی بندہ ہے تے تھوڑے جے پیسے نہ راضی ہو جانا سی، تسی گدھا بھی دے دیتا، تسی دستار بھی لا کے سر تے رکھ دیتی، یہ تے تھوڑی جی چیز نہ راضی ہو جانا سی، یہ تے پنڈ دا بندہ ہے، تسی اتنی مہربانی کر دیتی اس سے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ یہ گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ میرے باپ عمر کا دوست ہے، میں نے اس کا پاس رکھا ہے کہ یہ میرے ابے کا دوست ہے، حضرت عمر بن خطاب کا یار ہے یہ، اس لیے میں نے گدھا بھی اس کو دے دیا، میں نے اپنی دستار بھی اس کو دے دی۔ ہم باپ کے دوستوں کا بھی پاس رکھو، ان کے رشتہ داروں کو بھی راضی رکھو، ان کے دوستوں کو بھی راضی رکھو، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک مرنے کے بعد، کہ مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کا یہ راستہ کھلا۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو، نیکی اور بھلائی کا رویہ اختیار کرو، ان کے سامنے چیخنا مت، حکم عدولی مت کرنا، ان کے سامنے اونچا مت بولنا، ان کی بات کا انکار مت کرنا، اور بات ان کی طرف غصے سے گور کر بھی نہ دیکھنا، کیونکہ یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا۔ یہ انتہائی ناراضگی کے جملے ہوتے تھے میرے آقا کے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، کس کی ناک خاک آلود ہو جائے، کس سے آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس سے کہ ناک خاک آلود ہو جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ دونوں کو یا کسی ایک کو پایا اور پھر اپنی جنت کی راہ سیدھی نہیں کی۔ یہ جو 2 بڈھے ہوتے ہیں نا گھر میں، یہ جو 2 بزرگ گھر میں ہوتے ہیں نا، یہ بزرگ 2 بزرگ نہیں، اللہ کی قسم یہ جنت کے راستے ہیں۔ بڑھاپے میں ہی تو آزمائش آتی ہے اولاد بھر، جوانی میں تو وہ کما کر لا رہے ہیں، جوانی میں تو وہ خود طاقت والے ہیں، جوانی میں تو وہ تمہیں ان سے ہزاروں امیدیں لگی ہوئی ہیں۔ اب تمہارا امتحان شروع ہوتا ہے جب بابے کی عمر 70 برس ہو جائے یا 60 برس، پھر اولاد کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اب بزرگ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب بستر پر پخانہ کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، اب انہیں سہاروں کی ضرورت ہے، اب انہیں لباس بدلوانے کی ضرورت ہے، اب ان کا جی چاہتا ہے کوئی ہمارے پاس بیٹھے، اب ان کو طبیعت میں چڑچڑاپن آ گیا، تھوڑے سے ضدی ہو گئے، بات بات پر محسوس کرتے ہیں۔ اب موقع ہے اولاد کے لیے کہ اولاد اس عمر میں ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا راہ سیدھا کر۔ جوانی میں تو انہوں نے تیری خدمت کی ہے نا، اب باری آئی ہے تیری کہ اب بڑھاپے میں تو ماں باپ کی کتنی خدمت کرتا ہے۔ تو کہا ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا راستہ اپنایا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک